من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تحریکی ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے پھر آپ سب کو اس لیے رات کے اس پہر بلایا ہے کہ فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وقت دے کر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ پاکستان سے محبت کے سارے معیار، ساری ادائیں، ساری کوششیں، ساری جدوجہد، سارے جہاد اکیلے ہم کر رہے ہیں۔ اجداد کے بنائے ہوئے پاکستان کو 70 سال سے لوٹنے والے لوٹ رہے ہوں تو کہیں پر جا کر تو کہنا پڑے گا پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو کہ بس کر دو۔ اور آج یہ کہنے آئے ہیں کہ بس کر دو۔ اس سال، یہ سال گزرے گا، آپ گواہ ہیں کہ ہمیں اندازہ تھا کہ جس جانب یہ وطن بڑھ رہا ہے اور جن ہاتھوں میں، جن غیر محفوظ ہاتھوں میں پاکستان ہے، کن کے ہاتھ میں رہا؟ جو دنیا کے بہترین غلام تھے وہ پاکستان کے آقا بن گئے، اور جو بہترین غلام ہوتے ہیں 75 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں۔ حجت تمام ہو رہی ہے نا؟ ریاست کو بھی پتا ہونا چاہیے، حکومت کو، مملکت کو پتا ہونا چاہیے کہ بس کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان نے کوئی پروجیکٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کی اہمیت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں پروجیکٹ عمران خان ناکام ہو گیا ہے۔ اور ایسے کئی پروجیکٹ مسلسل اور تواتر کے ساتھ نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بلکہ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ ریاست کو، مملکت کو، حکومت کو ان پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا کہ جن کی تاریخ قربانی سے الگ ہٹ کے کچھ اور ہے نہیں۔ ابھی مصطفیٰ کمال بھائی بتا رہے تھے نا، کوئی ملک چل سکتا ہے؟ جو وہ کہہ گئے میں کہہ دیتا میری ماں مجھے ڈھونڈ رہی ہوتی۔ دو لوگ گالیاں دینے کے بعد، ریاست کو گالی دینے کے بعد صرف گرفتار ہوئے ہیں تو نوحہ تو سنے، آہو بکا تو سنے۔ تمہیں پتا نہیں کہ اس قوم بانیان پاکستان کی اولادیں 200 ماؤں کے بیٹے لاپتہ ہیں۔ تمہاری کبھی آواز نکلی ہے اس پہ؟ تم نے کب کوئی احتجاج کیا ہے؟ وزیر اعظم بننے کے بعد تم نے ایک لفظ کہا ہے کہ یہ ظلم ہے؟ ڈومیسائل کے فرق سے رویے کا اتنا بڑا فرق کوئی ہو تو پھر ملک بچتے نہیں ہے۔ اس ملک کو
کوئی چیز جوڑ کے رکھ سکتی ہے تو وہ طاقت نہیں، انصاف ہے. اور جب تک پاکستان کا ایک ایک ذی نفس برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، اس وقت تک پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. آج آپ کو اس لیے بھی جمع کیا ہے کہ پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ اس سال میں ایم کیو ایم نے پھر اپنے نئے اور تازہ سفر کا آغاز کیا ہے. کارکنوں کے اجلاس، لوگوں کے جلسوں، جتنے بڑے اجلاس کے بعد اب ضروری تھا کہ عوام کو شامل جدوجہد کیا جائے. اس کے بعد ہم نے طے کیا تھا کہ 12 مارچ کو ایک پروگرام کیا جائے جس میں کہ اس وقت الیکشن کا معاملہ بھی سامنے تھا، اور پھر دوسرا جلسہ 18 مارچ کا حیدرآباد میں کیا جائے. آپ سے یہی رائے لینی تھی کیونکہ ہمارے لیے آپ سب کو مبارک. پاکستان کی تاریخ میں آپ کی استقامت نے اور اپنی ذات سے زیادہ اہم اپنی قوم اور اپنے مقصد اور اپنے مشن کو اہمیت دینے کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے جس کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے، کہ وقت سے پہلے مردم شماری ہو رہی ہے. آپ کو گنوانا ہے اپنے آپ کو، ہر حالت میں گنوانا ہے اور منوانا ہے اپنے آپ کو، پھر چتلانا ہے اپنے آپ کو. تو اس لیے کہ مردم شماری کا اہم ترین پروسیس چل رہا ہے، آپ نے ذمہ داری لی ہے، آپ نے اور ہم نے ذمہ داری لی ہے کہ اپنی قوم کو ہر حالت میں گنوانا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت 2 جلسوں کے بجائے 1 جلسے کا ہو. وہ انتخابات جو ہونے تھے جن کو ہم نے مسترد کیا ہے، کیونکہ مردم شماری کے بغیر، غلط حلقہ بندیوں کے بغیر، غلط حلقہ بندیوں کے ساتھ، درست حلقہ بندیوں کے بغیر، جعلی ووٹر لسٹ کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا بھی انتخاب منظور نہیں ہونا چاہیے. یہی کام ہم نے بلدیاتی انتخابات میں بھی کیا تھا. لیکن کیونکہ یہ مہینہ اہم ترین مہینہ ہے، یہ اسی مہینے میں 23 مارچ بھی ہے اور 18 مارچ بھی. 23 مارچ پاکستان 23 مارچ 1940 پاکستان بنانے والوں کا اجتماع تھا، اور 18 مارچ پاکستان بچانے کی ابتدا تھی. 23 مارچ پاکستان بنانے کا وعدہ ہے، 18 مارچ پاکستان بچانے کا ارادہ ہے. اور اس وعدے سے اس ارادے تک اس کے سوا پاکستان کی تاریخ میں اور کچھ ہے نہیں. تاریخ آپ کی جد و جہد سے لکھی ہوئی ہے. پاکستان بنانے کے ارادے میں 25 لاکھ جانوں کی
قربانی ہے تو پاکستان بچانے کے ارادے میں بھی ہزاروں ماؤں نے اپنے بچوں کو پاکستان پہ قربان کیا ہے. خان صاحب ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے, ابتدائی عشق ہے, لیکن آپ کو ہمیں پتا ہے آپ عشق کو نبھانے والوں میں سے ہے نہیں, بیچ میں سے راستہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ورنہ بتاتے کہ اس شہر کی سڑکوں پہ ہزاروں نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے. آپ نے, اس آسمان نے, اسلام کی تاریخ نے, اس زمین نے کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ مملکت خداداد میں مائیں اپنے بچوں کو, شہید بچوں کی لاشوں کو نہلائیں بھی, کفنائیں بھی, ان کا جنازہ لے کر قبرستان جائیں بھی اور دفنائیں بھی؟ نہیں دیکھا نہ مملکت نے, نہ ریاست نے, نہ ان کو یہ ظلم لگتا ہے. تم نے دیکھا ہے؟ تم گزر سکتے ہو, دو لوگوں پہ شور مچا رہے ہو. یہ ان کے سامنے جن کے پوری تاریخ قربانیوں سے اور شہادتوں سے اور شہداء یادگار سے اور شہداء قبرستان سے لکھی گئی ہو. اپنی شناخت, اپنے حقوق, اپنی بقا, اپنے بچوں کے مستقبل اور اس پاکستان کے مستقبل کے لیے حجت تمام ہو رہی ہے کہ جو بناتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ چلایا کیسے جا سکتا ہے. تو پاکستان اور پاکستان کے وارثوں کے بیچ میں باقی تمام طاقتوں کو ہٹ جانا چاہیے اگر ان کو پاکستان سے ذرا سی بھی محبت ہے. تو انشاءاللہ تعالی 17, 18, 19 مارچ ڈیڈ لائن بھی ہو سکتی ہے حکومت کے لیے بھی, اور جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کراچی پہ لگائے گئے زخم کا وہ ہر جانا خون بہا ادا کریں گے, ان کے لیے بھی. اور انشاءاللہ تعالی یہ بات درست ہے کہ ہمارے درست ہوئے بغیر نہ تنظیم درست ہو سکتی ہے. تنظیم ہے کیا؟ تنظیم MQM یہ کئی بار بات ہو چکی ہے آپ سے. الیکشن کمیشن میں جمع رجسٹریشن کا نام نہیں ہے, اس دفتر کا نام نہیں ہے, آفیسز کا نام نہیں ہے, MNAs MPs کا نام نہیں ہے. MQM میں اور آپ ہیں. ہم اچھے ہیں تو MQM اچھی ہے, ہم ایماندار ہیں تو MQM ایماندار ہے, ہم شریف ہیں تو MQM شریف ہے. اور جو شریف ہوتا ہے نام کا نہیں کردار کا, اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا. خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں خدا کا وعدہ ہے جو آج ہم تک پہنچنا چاہیے کہ اگر خدا تمہارا مددگار ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور خدا تمہیں چھوڑ دے پھر تمہارا مددگار کون ہوگا. اس لیے آپ کو اور ہم کو صرف خدا کی مدد کا ہی انتظار اور طلبگار ہونے چاہیے. یہ مدد میرے اور آپ کے درست ہوئے بغیر, میرے اور آپ کی اپنی ذات سے زیادہ اپنے مقصد اور اپنے مشن کو اہمیت دینے کے بجائے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ شہیدوں کی قوم سے زندہ قومیں ہوتی ہیں
وہ شہیدوں سے سجی ہوتی ہیں، مردہ قومیں مریدوں سے بھری ہوتی ہیں. یہاں پر شہید قوم کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی کا کام ہے پورے پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کا. آج ہمارے ساتھ یہاں پر پورے پاکستان کے ہر علاقے کی نمائندگی الحمدللہ یہاں پر اس جلسہ گاہ میں موجود ہے. تو میں وزیر اعظم پاکستان کو بھی آخری دفعہ یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی اس قوم کا اور اس تنظیم کا بڑا قرض ہے. آپ کے بھی وعدے آپ نے بھی وعدے ہم سے کیے ہوئے، اس کی مدت گزرنے جا رہی ہے. آئیے کراچی آئیے اور یہاں کے لوگوں کو آ کر یقین دلائیے کہ جو کچھ 70 سالوں سے ہوتا رہا ہے اب نہیں ہوگا. اور کسی کی بات نہیں کرتا، حجت تمامی کر دی ہے. جنہوں نے اس شہر کو اس حال میں پہنچایا ہے ان سے توقع رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے. پھر بھی پاکستان کی محبت میں ان کو یہ مدت دی جا رہی ہے. ہم اپنی جنگ کسی کے مدد کے بغیر خود لڑیں گے. ہم نے اپنی پاکستان بنانے کے خواب سے لے کر اپنی شناخت کو منوانے تک اپنا سفر اپنے بلبوتے پہ کیا ہے اور اب وقت دوبارہ آ گیا ہے. آپ کی قوم بھی، آپ کے شہداء بھی آپ کو اور ہمیں پکار رہے ہیں. ہمارا اب اپنے حتمی سفر کے جانب بڑھنے کا وقت آ رہا ہے. ابھی تو جب تک مردم شماری ہو رہی ہے ہم سب پر یہ بڑا اہم ترین فریضہ ہے. آپ میں سے کون کون ہے جنہوں نے ابھی تک خود شماری نہیں کروائی ہے؟ جن نے کروائی ہے ہاتھ اٹھا لیں. اگر ہم نے نہیں کروائی ہوگی تو ہم کروائیں گے کیسے؟ شاباش. آپ نے کروا لی ہے، اس کا مقصد آپ نے سیکھ بھی لیا ہے. اب گھروں میں جا کے سکھائیں بھی. بہت اہم آپ کا مطالبہ مانا گیا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. تیار ہیں کھڑے ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے؟ تیار ہیں؟ قوم کو خوشخبری بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کوئی اور بات تو نہیں کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. جلسہ حیدرآباد سے بھی بات کی تھی، 18 کو یہاں جمع ہوں گے اور 19 کو جنا پارک کہتے ہیں نا، جنا باغ جنا نہیں ہے وہ، جنا پارک ہے. باغ جنا تو وہ ہے نہیں، شاید مشہور تو باغ جنا ہے قائد اعظم کے مزار کے ساتھ. پوری قوم کو لے جانا ہے، خود کو گنوانا ہے اور بتانا ہے گنوانے اگر یہ لوگ آ گئے تو سب کچھ گناہ بھی گنوا دیں گے. تو 19 مارچ 2023 ڈیڈ لائن ہے. ایم کے کارکنان، سندھ کے شہری لوگوں کی عوام حساب کتاب لینے بانی پاکستان کے مزار کے سامنے جمع ہونے جا رہی ہے. 19 مارچ 2023 23 آپ کا ہے. یہ سال گزرتے گزرتے آپ کو بھی اور پاکستان کو بھی پتہ لگ جائے گا. ایک بار پھر
मेरी माओ, बहनों, दोस्तों, भाइयों, कुछ देर इंतजार, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं। आज के इस जनरल वर्ग इजलास का इख्तिताम हुआ चाहता है। एक ऐलान ज़रूरी समाअत कीजिएगा कि कल केडीए यूनियन एम्प्लॉइज़ यूनियन के इलेक्शन है। इंतखाबी निशान मुक्का है। जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़रूर इंतखाबी निशान पर मुक्के पर मोहर लगाएं। बहुत शुक्रिया।